سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال منا رہے ہیں، جس کا مقصد 2019 میں آج کے دن بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے، جس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے، جو کہ تنازع کشمیر سے متعلق قراردادوں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے تمام شہداء کی قربانیوں اور ان کے اہل خانہ کے عزم و ہمت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم اور دنیا بھر میں ہمارے سفارت خانے کشمیریوں کی آواز ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے جموں و کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ دہرایا ہے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں، اور سعودی عرب نے بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اشیاء ضروریہ کی ایک اور کھیپ NDMA کے حوالے کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دنیا بھر اور کنٹرول لائن کے دونوں طرف مقیم کشمیری آج یوم استحصال منا رہے ہیں، جس کا مقصد آج ہی کے دن اگست 2019 میں بھارت کی حکومت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ مودی حکومت نے اقوام متحدہ کے قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی آئین کے دفعات 370 اور 35A ختم کر دیں، جن کے تحت بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کو خصوصی خود مختار حیثیت کا درجہ حاصل تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے آج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ نے بھارتی جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ 5 اگست 2019 بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کا سیاہ ترین دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن کو یوم استحصال کشمیر کے طور پر منانے کا مقصد مقبوضہ علاقے میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کی جانب سے ڈھائے جانے والے وحشیانہ مظالم کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر بھر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور بے گناہ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کے لیے ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں وزیر اعظم تنویر الیاس کے زیر قیادت اولڈ سیکریٹریٹ سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو اقوام متحدہ کے مبصر مشن کے دفتر کے سامنے اختتام پذیر ہوئی۔ مبصر مشن کے حکام کو ایک یادداشت پیش کی گئی، جس میں اقوام متحدہ کے بین الاقوامی قانون اور کشمیر سے متعلقہ قراردادوں کی بھارتی خلاف ورزیوں پر توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے روابط کا جائزہ لے، جو مسئلہ کشمیر پر عالمی انسانی قوانین اور قراردادوں کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہے۔ قائد ایوان اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں حکومت سے سفارش کی گئی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں تنازع کشمیر کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں تیز کرے۔ قرارداد میں 5 اگست 2019 کے بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں کی براہ راست خلاف ورزی ہے، جس کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا اور کشمیریوں کو ان کے پیدائشی حق خود ارادیت کو عملی شکل دینے سے محروم رکھنا ہے، جو کہ ان کے سیاسی، معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ وادی میں اجتماعی سزا کے طور پر گھروں اور نجی املاک منہدم کرنے اور ماورائے عدالت قتل سمیت بھارتی مظالم کشمیریوں سے منسلک اردو زبان کی حیثیت اور ان کی شناخت کی تبدیلی کی مذمت کی گئی ہے۔ ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آج بھارت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، جن کا مقصد مقبوضہ جموں و کشمیر کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت تبدیل کرنا تھا۔ آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی اقدامات کا مقصد مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا بھی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت نے کھلی چھوٹ کے ساتھ بہیمانہ طاقت استعمال کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم ان کے عزم کو نہیں توڑ سکے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آج ہم بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے تمام شہداء کی قربانیوں اور ان کے خاندانوں کے عزم و حوصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار احمد نے کہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم اور دنیا بھر میں ہمارے سفارت خانے کشمیریوں کی آواز ہیں۔ آج ریڈیو پاکستان کے نمائندے حیدر بلوچ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ سمیت ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے عوام کی غیر متزلزل جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ کشمیری اپنے خواب کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ ترجمان نے بھارت پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں مظالم بند کرے اور رائے شماری سے متعلق اقوام متحدہ کے قراردادوں پر عمل کرے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے کے بھارتی اقدام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے کچھ چھپا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ جموں کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ OIC کے جنرل سیکریٹریٹ کی جانب سے آج جاری ہونے والی ایک پریس ریلیز کے مطابق 5 اگست کو بھارت کی جانب سے اس کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کیے گئے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، جس کے بعد غیر قانونی طور پر آبادیاتی تناسب میں تبدیلی سمیت اضافی غیر قانونی اقدامات بھی کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے غیر قانونی اقدامات نہ تو جموں کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کشمیری عوام کے جائز حق خود ارادیت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جنرل سیکریٹریٹ نے اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں یوم استحصال کے حوالے سے سینیٹر مشاہد حسین سید کا خصوصی انٹرویو نشر کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کی جائیں۔ آج ڈیرہ غازی خان کے علاقے کوٹ چٹھا میں سیلاب متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ ان کے گھروں کی تعمیر اور ان کی فصلوں کے معاوضے ترجیحی بنیادوں پر ادا کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں متاثرہ خاندانوں کی امداد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آفات سے نمٹنے کا قومی ادارہ اور صوبائی انتظامیہ فصلوں کو نقصان کے تخمینے کے لیے مشترکہ سروے کریں گے تاکہ حکومت شفاف انداز میں انہیں زر تلافی ادا کر سکے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان ہیومینیٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف مرکز نے بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہنگامی امداد کے طور پر 190 ٹن اشیاء ضروریہ سے لدے 20 ٹرکوں پر مشتمل ایک اور کھیپ بھیجی ہے۔ تفصیلات کے مطابق خوراک کے 2000 پیکیجز سے سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ ہر خوراک پیکیج 80 کلو گرام آٹا، 5 لیٹر کھانے پکانے کا تیل، 5 کلو چینی، 5 کلو دال چنا سمیت دیگر تمام اشیاء ضروریہ پر مشتمل ہے، جو کہ خاندان کے لیے 1 ماہ کے لیے کافی ہے۔ NDMA اور مقامی حکومت کے تعاون سے خوراک کے تھیلے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس ہنگامی امداد سے 14,000 لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت کے دانشمندانہ فیصلوں کے باعث معاشی اشاریے اب مثبت ہیں۔ آج کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ درآمدات پر قابو پانے اور برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ معیشت مستحکم ہو۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ حکومت نے سابق حکومت کی غلط پالیسیوں کی بھاری قیمت چکائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس تیل اور گیس کی سبسڈی ہٹانے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ قومی معیشت کے استحکام کے لیے ٹیکس بیس بڑھانے کے حوالے سے نئے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرضہ پروگرام کے احیاء کے لیے IMF کے مثبت رد عمل کے بعد روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع جزوی طور پر ابلا آلود رہے گا، تاہم کشمیر، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے مشرقی علاقوں اور جنوب مشرقی بلوچستان، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض علاقوں میں موسلا دھار بارش کی بھی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، کراچی اور مظفرآباد 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، پشاور 35، کوئٹہ 34، گلگت 31 اور مری 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر اور بارہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 28، لے 21، پلوامہ 28، اننت ناگ 25 اور شوپیاں 27 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال منا رہے ہیں، جس کا مقصد 2019 میں آج کے دن بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے، جس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے، جو کہ تنازع کشمیر سے متعلق قراردادوں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے تمام شہداء کی قربانیوں اور ان کے اہل خانہ کی عزم و ہمت کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم اور دنیا بھر میں ہمارے سفارت خانے کشمیریوں کی آواز ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی